السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی نشست میں اس عظیم الشان کتاب کمال الدین کی تالیف کرنے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر لکھی گئی۔ آئیے آج سے باقاعدہ ہم اس سیریز کی شروعات کرتے ہیں۔ خلقت سے قبل خلافت، اما بعد، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے خلقت انسانی سے پہلے خلافت کا آغاز کر دیا، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ جو حکمت خلافت میں ہے وہ اس حکمت سے بالا تر ہے جو خلقت میں ہے۔ اس لیے میں نے اس سے آغاز کر دیا کیونکہ وہ پاک و منزہ ذات حکیم ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جو اہم سے ابتدا کرتا ہے، نہ کہ غیر اہم سے۔ اور یہ قول صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کی تصدیق ہے، جہاں ارشاد فرماتے ہیں، حجت خلق سے قبل، خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد ہوتی ہے۔ اور اگر خداوند عز و جل مخلوقات کو خلیفہ کے بغیر خلق فرمائے تو اس نے انہیں تلف کر دیا اور ضیاء کا نشانہ بنایا، اور صفیہ کو اپنی صفاحت سے نہیں روکا، اسی طرح سے کہ اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ حدود قائم ہو جائیں اور مفسد سدھر جائے، اور ایک لحظہ حکمت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ حدود کو نافذ کرنے سے منہ پھیر لیا جائے۔ حکمت عمومیت رکھتی ہے جس طرح اطاعت عمومیت رکھتی ہے، اور جس نے یہ گمان کیا کہ دنیا لمحہ بھر کے لیے بھی امام سے خالی رہ سکتی ہے، اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ براہما مذہب کی حقانیت کا اقرار کر لے، اور وہ لوگ نبوت اور رسالت کے بطلان کے قائل ہیں۔ اور اگر قرآن میں یہ بات نہ ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو ہر وقت کے لیے ایک رسول کا ہونا ضروری ہوتا، اور جب یہ بات مسلمہ ہو گئی تو آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کی بات ختم نہیں کرتا، اور اگر اس کے خد و خال کو متصور نہ کرے تو دعوت لا حاصل ہو جاتی اور حجت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شے اپنی شبیہ سے مانوس ہوتی ہے اور اپنے متضاد سے دور بھاگتی ہے۔ اس بنا پر عقل میں رسولوں کے انکار کا تصور ہوتا تو خداوند عالمین کبھی بھی کسی نبی کو مبعوث نہ فرماتا۔ اور اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک طبیب مریض کا اس کی مزاجی کیفیت سے مطابقت رکھنے والی چیز سے علاج کرتا ہے، اور اگر کسی ایسی دوا سے اس کا علاج کرے جو اس کی طبیعت کے برخلاف ہو تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ احکم الحاکمین خدا بھی کسی سبب کی طرف دعوت نہیں دیتا مگر یہ اس سبب کے لیے انسانی عقل میں ایک ثابت تصور موجود ہو، اور خلیفہ کے ذریعے خلیفہ کو منصوب کرنے والے کی نشاندہی ہوتی ہے، جیسا کہ یہ عام و خاص میں معمول ہے، اور عرف عام میں یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ظالم کو اپنا جانشین بنا لے، لوگ اس ظالم کے مظالم سے اس کو مقرر کرنے والے کے ظالم ہونے پر استدلال کرتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ جانشین عادل ہو تو اس کے منسوب کرنے والے کو عادل ثابت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلافت اللہ کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، اور خلیفہ خدا سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کی اطاعت کا واجب ہونا،
جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا اور آسمان والوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی تو اہل زمین کے بارے میں اس سلسلے میں کیا خیال ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ عز و جل نے مخلوقات پر اپنے ملائکہ پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا اور ملائکہ پر خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرنے کو لازم قرار دیا، پھر اس دوران جب ایک جن نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت و حقارت و تباہی نازل کر دی اور اسے قیامت تک کے لیے خوار کر دیا اور اس پر لعنت نازل کر دی۔ اس سے ہم امام کے رتبے اور فضیلت سے واقف ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہے تو انہیں اس بات پر گواہ بنا دیا، کیونکہ ان کا جاننا بذات خود گواہی ہے۔ بس اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ مخلوقات کو خلیفہ چننے کا حق ہے تو اس کے خلاف اللہ کے ملائکہ سب کے سب گواہی دیں گے، اور گواہی کی عظمت معاملے کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ عام طور پر گواہ کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ پس کیسے اور کس طرح اللہ کے عذاب سے وہ شخص نجات پائے گا جو اس سلسلے میں اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتا ہے؟ درحال یہ کہ اللہ کے ملائکہ اول سے آخر تک اس کے خلاف گواہی دے چکے ہیں، اور اس کے برعکس اس بارے میں اس کا اتباع کرنے والا کیوں کر عذاب پائے گا جبکہ تمام ملائکہ خدا نے اس کے حق میں گواہی دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ خلیفہ سے اللہ تعالیٰ کی مراد نبوت ہے اس نے ایک لحاظ سے غلطی کی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے کہ اس امت فاضلہ و برتر سے رشد و ہدایت کرنے والے خلفاء کو اپنا جانشین بنائے گا، جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر جانشین بنائے گا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور اگر خلافت کا معاملہ نبوت ہی ہوتا تو اس آیت کی روح سے اللہ عز و جل پر واجب ہوتا کہ وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مبعوث فرماتا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح نہیں ہوتا کہ وہ خاتم النبیین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کا خاتم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کا وعدہ غیر نبوت کے بارے میں ہے، اور ثابت ہوا کہ خلافت ایک صورت میں نبوت سے مختلف ہے، اور کبھی کوئی غیر نبی خلیفہ بن سکتا ہے لیکن نبی سوائے خلیفہ کے نہیں ہو سکتا۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوقات کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر منافق کے نفاق اور مخلص کے خلوص کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ زمانہ اور خبر نے ان دونوں کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ ان دونوں سے مراد خدا کے ملائکہ اور شیطان ہیں، اور اگر یہ مانی لیے جائیں کہ امام اور پیشوا کو چننے کا اختیار اس کے سپرد کر دیا جاتا جس کے دل میں برائی اور کھوٹ ہے تو زمانہ اس کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں منافق اسی کو چن لے گا جو اس کے نفس اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کر جسے میں نے خلق کیا؟
اس کے بعد ارشاد ہوا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے تکبر کیا، اور اس سے بہانہ اور عذر ختم ہو جاتا ہے اور یہ وہم و گمان رفع ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا خلیفہ ہے جو اللہ کی وحدانیت میں اس کا شریک بنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ تھا کہ تجھے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کو اللہ نے خلق کیا ہے، تو کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اور پھر کہا بیدی استکبرتا، یہ لغت میں کبھی نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی تھیں جس نے بہت سے نعمتوں کو سمیٹ لیا تھا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور دو نعمتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اتنی نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا کہ وہ ناقابل شمار ہیں، پھر اس طرز تحکم کو سخت کر لیا۔ جیسا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم میری ہی تلوار سے مجھ سے جنگ کرتے ہو اور میرے تیر سے مجھ پر وار کرتے ہو، یہ طرز گفتار کبھی اور برا بھلا کہنے میں زیادہ بلیغ ہے۔ پس اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک متشابہ کلام ہے، اور اس کے تشابہ کی ایک صورت یہ ہے کہ جاہل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل ان باتوں میں جو اس پر مشتبہ جاتی ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور صاحب دلیل جبکہ وہ اللہ کے افعال کو محکم ہونے اور اس کی جلالت پر دلیل رکھتا ہے، اس کے نزدیک اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اس پر کوئی بات مشتبہ ہو جائے یا کوئی صورت اس کو عاجز بنا دے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمین پر کوئی شے اسے عاجز اور ناتواں نہیں کر سکتی۔ پس اس آیت متشابہ کو سمجھنے کی راہ وہی ہے جو اس جیسی دوسری متشابہ آیات کے لیے متعین ہے، یعنی ان کو محکم آیات کی طرح پلٹایا جائے گا جس سے یقین حاصل ہو جائے اور نادان اور فکر و الحاد کی طرف جانے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انہیں ایک عظیم اطاعت جو توحید سے منسلک ہے کی طرف ہدایت کر رہا ہے، جس کے ذریعے اللہ عز و جل سے ہر قسم کی خواہشات نفس کی پیروی، ظلم، حقوق کا ضائع ہونا اور ہر وہ چیز جس سے ولایت غیر صحیح ہو کی نفی ہو جائے۔ پس اس صورت میں حجت کامل ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے حق سے غفلت برتنے کی صورت میں کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں رہتا۔